بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو شعبان جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے پھیل جانا، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے تفرق کا۔ تو شعبان جو ہے شعب مصدر سے لیا گیا ہے یا تشعب مصدر سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا الگ الگ ہونا یا پھیل جانا۔ تو چونکہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ لوگوں پہ نازل ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا نام جو ہے وہ شعبان رکھا گیا ہے۔ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے انسانوں کی دو عیدیں ہوتی ہے زمین پہ، تو ایسے ہی فرشتوں کی بھی جو ہے وہ دو عیدیں ہوتی ہیں آسمانوں پہ، لیکن انسانوں کی عید جو ہے وہ دن میں ہوتی ہے کیونکہ انسان رات کو سوتے ہیں، اور فرشتوں کی جو عیدیں ہیں وہ رات کو ہوا کرتی ہے۔ تو فرشتوں کے ایک عید جو ہے وہ شب برات کے اندر ہوتی ہے، اور دوسری عید جو ہے وہ لیلۃ القدر شب قدر کے اندر ہوتی ہے۔ اور اس رات کی فضیلت یعنی 15ویں شعبان کی فضیلت کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے آسمان پر اپنے شان کے مطابق جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 قسم کے اعلانات ہوتے ہیں۔ پہلا اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی طلبگار جس کو میں عطا کروں، جس کے میں بخشش کروں، جس کے سوال کو میں قبول کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا اعلان جو ہوتا ہے وہ بخشش کا ہوتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا۔ تو سارے انسان، کوئی انسان ایسا تو ہے نہیں انبیاء کرام کے علاوہ کہ جس سے کوئی گناہ ہوا ہی نہ ہو، بلکہ سارے انسان جو ہے وہ گناہ ان سے ہوتے ہیں، اور ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی بخشش کرے اور میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو یہ جو رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیونکہ اعلان ہوتا ہے، اور یہ اعلان جو ہے وہ صبح تک ہوتا رہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں، جس کے گناہوں کو میں معاف کر دوں۔ تو پوری رات صبح تک جو یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ دوسرا اعلان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دے دوں، جس کو میں عطا کر دوں۔ تو آج کل کیونکہ انسان جو ہے ہر انسان دنیا کے اندر روزی کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزی جو ہے وہ چیزوں کے اندر نہیں ہے، اگرچہ اسباب بھی ضروری ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں میں تم یہ چیز روزی تلاش کر رہے ہو تو وہاں روزی نہیں ہے، اصل رازق جو ہے اور ان چیزوں کے اندر روزی ڈالنے والا، دکان کے اندر، گاڑی میں اور باقی چیزوں کے اندر روزی ڈالنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس رات کے اندر مانگو تو میں تمہیں عطا کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی روزی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں۔ تو اس لیے اسباب تو بندہ اختیار کرتا ہے، لیکن مسبب الاسباب نے اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں سے تو کچھ نہیں ہوتا، اصل دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ ہم تعلق بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو بھی سیدھا کر دیں گے اور ہمیں روزی پہنچائیں گے۔ اور تیسرا اعلان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اس رات میں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی مصیبت زدہ جس کے مصیبت کو میں دور کروں۔ تو دنیا کے اندر تو ہر انسان جو ہے مصیبتوں میں الجھا ہوا ہے، پریشانیوں میں الجھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں یہ اعلان کیا جاتا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس اعلان پہ لبیک کہیں اور اس رات کے اندر جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ قبیلے بنو کلب، جو ایک قبیلہ تھا جو بہت زیادہ بکری رکھا کرتے تھے، تو کہا کہ ان بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بخشش کرتے ہیں، اور اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس رات میں خوب عبادت کا اہتمام